کمرے کے لاک میں کسی باریک چیز کو داخل کر کے دروازہ کھولے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ منشا کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں۔ اس کی نیند ہمیشہ سے کچی تھی اور آج شام جو کچھ چبھا تھا اس کے بعد تو وہ سکون سے سو ہی نہیں سکتی تھی۔ کون ہے باہر؟ بستر سے اتر کر نیچے کھڑے ہوتے اس نے بلند آواز میں پوچھا تھا۔ باہر جو بھی موجود تھا وہ لاک کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس آواز پر یکدم ساکت ہوا منشا نے گھبرا کر بیڈ پر پڑی اپنی چادر اپنے گرد لپیٹی تھی۔ میں پوچھ رہی ہوں کون ہے؟ اماں آپ ہیں کیا؟ اب کی بار اس نے بلند آواز میں کہا تھا تو نہری بالوں اور سبز آنکھوں والی منشا کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے سے سفید کرتے کے نیچے اس نے سفید رنگ کا ہی ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ سیاہ چادر کو خود پر لپیٹے اسے پتا تھا کہ آفت اس سے بس چند قدم کے فاصلے پر ہی کھڑی ہے۔ باہر سے کسی نے لاک ایک دفعہ پھر کھولنے کی کوشش کی۔ خوف سے منشا کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اپنی ماں کی طرح بے وقوف نہیں ہو تم، چالاک ہو۔ دروازہ لاک کیا ہے تو ساتھ ہی کنڈی بھی لگائی ہے، مگر مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ خباثت سے بھری آواز پہ منشا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ یہ وہی تھا جبران، اماں کا دوسرا شوہر۔ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی، منشا نے چلا کر کہا تھا، مگر باہر کھڑے جبران کے سر پر گویا خون سوار ہو گیا تھا۔ اس نے پے در پہ کندھوں اور ٹانگوں کی ضربوں سے دروازے کو توڑنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ منشا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اماں کہاں ہیں آپ؟ خدا کے لیے مجھے بچائیں۔ وہ پوری آواز میں چلائی تھی مگر جواب میں صرف دروازہ توڑنے کی آواز آتی رہی۔ اس نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا۔ ایک بیڈ، ایک میز اور اس کے اوپر رکھی ہوئی چند کتابیں اور ایک لیمپ، بس یہی تھا اس کا کل سامان۔ اس نے لپک کر لیمپ کا سوئچ نکالا اور اسے ہتھیار کے طور پر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ سخت سردی میں بھی اسے اپنے وجود سے پسینہ پھوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کھول دروازہ، میں کہتا ہوں، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ جبران کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ منشا کے ہاتھ کانپے، اس نے ٹیبل کو گھسیٹ کر دروازے کے آگے رکھنے کا ارادہ کیا، مگر اس سے پہلے ہی ایک دروازہ ایک جھٹکے سے کھل چکا تھا۔ منشا کے لبوں سے ایک چیخ نکلی۔ اماں خدا کے لیے مجھے بچا، اس نے چلا کر کہا تھا، مگر اندر داخل ہوتے جبران نے آستین سے اپنا چہرہ پونچھا۔ 18 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی میرے سامنے اور میں اس بڑھیا کے ساتھ سوں گا؟ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا مجھے؟ اس نے انتہائی عامیانہ پن سے کہا تھا۔ منشا نے ہاتھ میں پکڑا لیمپ دیوانہ وار اس کی سمت پھینکا جسے اس نے ایک جھٹکے سے دور پھینک دیا تھا۔ جسمانی طور پر طاقتور تھا۔ منشا کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اماں کہاں ہے؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، کتنے گھٹیا انسان ہو تم۔ اماں نے بھروسہ کیا ہے تم پر۔ وہ چلا اٹھی تھی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر جبران نے یکلخت اسے دونوں بازوؤں سے دبوچ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ بے ہوش ہے تیری ماں، پڑی ہے ادھر کمرے میں۔ عمر دیکھی ہے اس کی، 40 سال کا باسی کھانا ہے وہ، اور تو 18 سال کی تر و تازہ پھولوں کی ڈال۔ خود کو بھلا میں کیسے روکتا؟ وہ جیسے خود پر سے قابو کھوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنی انگلیاں انتہائی بے دردی سے منشا کے وجود کو بھنبور رہی تھیں۔ منشا نے خود کو بچانے کی ایک آخری کوشش کی۔ دور ہٹو مجھ سے، گھٹیا انسان، اس نے پوری قوت لگائی تھی۔ جبران کے منہ سے آتے بدبو کے بھپکے بتا رہے تھے کہ وہ نشے میں ہے۔ وہ نشہ بھی کرتا تھا۔ اس کی ماں نے چن کر ایک بدبخت آدمی سے دوسرا نکاح کیا تھا۔ جبران نے منشا کو بیڈ پر دھکیلا۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ دایاں ہاتھ کسی نوکیلی چیز سے ٹکرایا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ مخمور نگاہوں سے منشا کو دیکھ رہا تھا۔ واہ، ایک ٹکٹ میں ڈبل مس۔ دھب کی آواز کے ساتھ منشا کے اوپر گرا تھا اور تبھی منشا نے ہاتھ میں پکڑی وہ نوکیلی چیز پوری قوت کے ساتھ اس کے دائیں بازو میں گھونپ دی تھی۔ ایک فر شغاف چیخ جبران کے لبوں سے نکلی۔ وہ چھری تھی۔ منشا کو یاد آیا آج شام جس وقت جبران نے اسے دیکھ کر عجیب بات کہی تھی، وہ غیر ارادی طور پر ہی کچن سے چھری اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ اس کی چھٹی اس نے اسے اشارہ دے دیا تھا کہ آج کی رات اس کے لیے کوئی بربادی لے کر آنے والی ہے۔ جبران کے پہلو سے نکلتا بھل بھل خون اسے بھگو رہا تھا۔ وہ درد کی شدت سے دوہرا ہو رہا تھا۔ منشا نے پوری قوت لگا کر اسے ایک طرف کو لڑکایا اور اندھا دھند کمرے سے نکل بھاگی تھی۔ اس کا دوپٹہ کہاں تھا؟ وہ خود کس حال میں تھی اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ پاگلوں کی طرح جا کر اس نے ماں کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ رقیہ بیگم بستر پر مدہوش پڑی تھیں۔ اماں اٹھیں،
خدا کے لیے اٹھیں، چلے میرے ساتھ، یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر لیلا بیگم کو جھنجھوڑا تھا، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا دودھ کا گلاس بتا رہا تھا کہ جبران کا کہنا درست تھا۔ اس نے یقیناً لیلا بیگم کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اماں پلیز اٹھیں، اس نے ایک دفعہ پھر انہیں جھنجھوڑا تھا۔ باہر سے جبران کے غراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ گالیاں دے رہا تھا۔ منشا کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ اگر اسے خود کو بچانا تھا تو اپنی ماں کو چھوڑنا ہی تھا۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اٹھی۔ گھڑی میں رات کے 2 بج رہے تھے۔ رات کے اس پہر اسے کوئی جائے پناہ نہیں ملنے والی تھی، لیکن اگر جبران مجھ تک پہنچ گیا تو؟ منشا کانپ اٹھی۔ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک الوداعی نگاہ آنکھ پر ڈالتے منشا ایک جھٹکے سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جبران اسے چند قدموں کے فاصلے پر تھا، اپنی آنکھوں کو مسلتا جیسے ہوش میں آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے دائیں بازو کو دبوچ رکھا تھا، جہاں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ رک جا وہیں، ابھی بتاتا ہوں۔ لڑکھڑاتے جملوں کے ساتھ وہ اس کی سمت لپکا تھا۔ منشا نے اندھا دھند باہر کی سمت دوڑ لگائی۔ بیرونی دروازہ کھولتے وہ باہر روڈ پر نکل آئی تھی۔ اسے پتا تھا جبران پیچھے ضرور آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے گھر سے باہر نکلا تھا۔ منشا رکی نہیں، وہ ننگے پیر ننگے سر یوں ہی سڑک پر بھاگتی چلی گئی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر اپنی عزت بچانے کا احساس اسے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک دوڑتی رہی۔ آس پاس کسی گھر میں رکنے کا وہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اسے پتا تھا جبران کی گنڈا گردی کے سامنے وہ سب شریف لوگ اسے بازو پکڑ کر اس کے حوالے کر دیں گے، اور ماں، وہ تو نہ جانے کب ہوش میں آنے والی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک زوردار سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر روندے منہ تارکول کی پکی سڑک پر گری۔ اس کے پیر میں کچھ چبھا تھا۔ تکلیف کا شدید احساس اس کے پورے وجود میں جاگا۔ منشا نے بے بسی سے پلکیں میچیں۔ اسے بری طرح سے رونا آیا تھا۔ اماں، یہ سب کیا کیا آپ نے اپنے ہی گھر میں نقب لگا دی؟ اٹھ کے دیکھیں تو صحیح، آپ کی بیٹی کس حال میں ہے۔ وہ سڑک پر اوندھے منہ گرے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پیر میں کوئی کیل چبھا تھا، وہاں سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ اس کا سفید کرتا جبران کے خون سے داغدار تھا۔ سڑک پر گرنے سے چہرے پر خراشیں آئی تھیں۔ دائیں ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ زخموں سے چور وہ سڑک پر پڑی سسک رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اٹھ کر مزید بھاگ سکتی۔ دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس قریب آ رہی تھیں۔ منشا نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا وجود جواب دے رہا تھا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے بھاگ رہی تھی۔ دونوں ہتھیلیاں سڑک پر جمائے اس نے سر اوپر اٹھایا۔ بار بار پلکیں جھپکنے کے باوجود اسے بس دھندلا شخص دکھائی دے رہا تھا۔ گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کوئی دراز کا شخص باہر نکلا۔ منشا نے دائیں بازو کی آستین سے اپنی آنکھیں صاف کر کے دیکھنا چاہا۔ وہ جو بھی شخص تھا اب اس کے پاس جھک رہا تھا۔ ہیلو مس، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ منشا کو اس کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ منشا، یہ تم ہو؟ منشا کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی پوری آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کا ذہن ڈوب رہا تھا، مگر یہ کون تھا جو اسے جانتا ہے؟ جبران۔ خوف کی ایک پھریری اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ چھوڑ دو مجھے جانے دو۔ وہ بری طرح سے بھربھرائی تھی۔ اس کے لبوں سے بس چند الفاظ نکل سکے۔ اس کے برابر پنجوں کے بل بیٹھے ارحان شاہ نے حیرت سے اپنی اس کزن کو دیکھا جو اسے 10 سالوں کے بعد ملی تھی۔ آج اس حال میں کہ اس کا پورا وجود خون میں بھیگا ہوا تھا، پاؤں زخمی تھے اور بال بے ترتیب۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ارحان شاہ نے اسے آہستگی کے ساتھ بازوؤں میں اٹھا لیا۔ سڑک پر دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ شہر اور گاؤں کو ملانے والی اکلوتی پکی سڑک تھی، اور وہ جس رخ پر گری تھی صاف لگ رہا تھا وہ شہر سے بھاگتی اس طرف آئی تھی۔ نرمی سے اس کے وجود کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالتے ارحان شاہ نے پتھریلی نگاہ اس پر ڈالی۔ اچھا ہوا تو مجھے خود ہی مل گئی منشا بلال پاشا، ورنہ مجھے تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈنا پڑتا۔ سیٹ بیلٹ میں اس کے بے ہوش وجود کو جکڑتے اس نے منشا کی حفاظت یقینی بنائی تھی۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ شہر کسی کام سے جا رہا تھا، مگر اب کوئی کام باقی نہیں رہا تھا۔ گاڑی کا رخ واپس حویلی کی سمت موڑتے اس نے سپیڈ بڑھا دی تھی۔ سارے مہمان رخصت ہو گئے تھے۔ منشا نے سکون بھرا سانس دیا۔ چھوٹا سا گھر خالی ہو گیا تھا۔ کمر سے باندھا ہوا دوپٹہ کھول کر منشا نے شانوں پر پھیلا لیا تھا۔ کہنے کو عجیب بات تھی، مگر 2 راتوں پہلے اس کی ماں کا دوسرا نکاح ہوا تھا۔
ایک جوان جہان آدمی کے ساتھ۔ منشا کا سر ایک دفعہ پھر شرم سے جھک گیا۔ محلے والوں کی کاٹدار نگاہیں اس کے ذہن میں آئی تھیں۔ اماں کی بھی تو زندگی ہے نا، آخر وہ صرف میرے بارے میں کیوں سوچیں؟ منشا نے زمین پر پڑا پھیلاؤ سمیٹتے ہوئے سوچا تھا۔ کل صبح کالج جانا ہے مجھے، سارا کام آج ہی ختم کرنا ہوگا۔ گھڑی پر 7 بجے دیکھ کر اس نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلانا شروع کر دیے تھے۔ زمین پر بچھی دری سمیٹتے وہ اپنی ہی جونک میں پلٹی کہ یکلخت کسی کے چٹانی وجود سے ٹکرائی تھی۔ منشا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ جبران تھا، تیزی سے دانتوں میں خلال کرتا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اماں اوپر چھت پر گئی ہیں۔ منشا نے غیر ارادی طور پر اپنا دوپٹہ شانوں پر درست کیا تھا۔ ہاں چلا جاتا ہوں اوپر، تم بھی تو میری کچھ لگتی ہو۔ وہ 2 قدم چل کر منشا کے نزدیک آیا۔ منشا سمٹ کر رہ گئی۔ یہ جبران عجیب تھا اور اس کی نگاہیں اس سے بھی زیادہ عجیب۔ ایک سمائل تو دو، میری اور تمہاری ایک بھی تصویر ساتھ نہیں آئی، آخر کار تم میری بیوی کی بیٹی ہو۔ جبران کی بات پر وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ اماں کے لیے کسی شخص کے ایسے القاب اسے عجیب لگے تھے۔ چاروں ناچار اس نے کیمرے کی طرف دیکھا جہاں اس کے چہرے کے قریب جھکتا سیلفی لے رہا تھا۔ یہ بال تو ہٹاؤ نا اپنے چہرے سے، ساری لو خراب ہو رہی ہے۔ اس نے منشا کے چہرے پر آئے بالوں کی چند لٹوں کو انگلیوں سے پیچھے کیا تھا۔ ایسا کرتے اس نے جان بوجھ کے انگلیاں چہرے سے مسیں۔ وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں، مجھے اور تصویر نہیں لینی، بس اب جائیے یہاں سے۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ جبران کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ منشا تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ جبران سے اسے کچھ اچھی وائبس نہیں آ رہی تھیں، اور وہی ہوا۔ نیند میں جاتے ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ منشا کے لبوں سے ایک چیخ نکلی۔ اس نے بے اختیار پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ اپنا کمرہ، جبران، کچھ بھی سامنے نہیں تھا۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ وہ سب دیکھ رہی تھی جو جبران نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ کون ہے آپ لوگ؟ ایک جھٹکے سے وہ بستر سے نیچے اتری۔ اسے زوردار چکر آیا تھا۔ تولیہ لے کر جاتی ملازمہ چوم کر مڑی۔ ارے آپ کو ہوش آ گیا؟ اس کی بات پر ایک اور ملازمہ تیزی سے واش روم سے باہر نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں منشا کا وہ سفید کرتا تھا۔ منشا نے گھبرا کر اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ سادہ سے نفیس کپڑوں میں ملبوس تھی۔ سر کے بال گیلے تھے، چہرے کے زخم صاف کیے جا چکے تھے، اور پیر؟ منشا نے گھبرا کر اپنے پیر کو دیکھا۔ وہاں پٹی باندھی گئی تھی۔ اسے چکر بھی اسی لیے آیا تھا کیونکہ اس نے اسی پیر پر دباؤ ڈالا تھا۔ میں شاہ صاحب کو اطلاع کرتی ہوں، آپ لیٹ جائیں بی بی، باتھ روم سے نکلنے والی ملازمہ نے کہا تو وہ چڑ گیا۔ شاہ صاحب، اب یہ کیا تماشا ہے؟ پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ۔ ملازمہ کے باہر نکلتے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر سے باہر نکلی تھی، اور ایک پل کے لیے جیسے اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ گھر نہیں تھا، وہ تو کوئی محل لگ رہا تھا۔ وہ دوسری منزل پر تھی۔ انتہائی خوبصورتی سے سجائی گئی یہ شاندار حویلی کس کی تھی؟ منشا نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا۔ کئی ملازم تھے جو چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ باوردی ملازم، پرسکون ماحول، مگر اسے کوئی جانا پہچانا چہرہ نظر نہیں آیا۔ مجھے ہاں کون لایا تھا؟ اس نے پاس سے گزرتی ملازمہ کو دبوچ کر پوچھا۔ بی بی، آپ اندر کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں، شاہ صاحب ابھی آپ سے ملنے آ ہی جائیں گے۔ ملازمہ نے آہستگی سے اپنا بازو چھڑایا تھا۔ منشا کا دماغ پوری طرح سے گھوما۔ بکواس بند کرو، کون سا شاہ لایا ہے مجھے یہاں؟ اور ہو کون تم لوگ؟ مجھے کیوں یہاں پر قید کر کے رکھا ہے؟ وہ زور سے چلائی تھی۔ ملازمہ خاموش کھڑی رہی۔ اسے ایک طرف کو کرتے منشا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھی۔ دیواروں پر مختلف تصویریں لگی تھیں، کسی نے اسے روکا نہیں۔ وہ ایک ایک تصویر کو بغور دیکھتی باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہی تھی، اور تبھی وہ چونکی۔ ایک تصویر پر اس کی نگاہ پڑی تھی۔ اماں، اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ سبز آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ تصویر میں اس کی خوبصورت ماں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ 40 برس کی عمر میں جتنی حسین تھی، سامنے لگی تصویر میں اس سے کئی گنا زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ وہ پاکستانی نہیں تھی۔ ان کے عربی نین نقش صاف بتا رہے تھے کہ وہ کسی عرب ملک سے تعلق رکھتی تھیں۔ سبز آنکھیں، سنہری بال۔ منشا نے بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ لگایا۔ اسے یہی دونوں چیزیں تو ان سے ورثے میں ملی تھیں۔ اماں تو کہا کرتی تھی کہ کسی شخص نے انہیں دبئی کے محفلوں سے خریدا تھا اور ان سے نکاح کر کے انہیں پاکستان لے آیا، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد وہ شخص مر گیا۔ یعنی کہ میرا باپ تو
پھر یہ تصویروں میں کون ہے؟ اس کے لبوں سے سسراتے ہوئے نکلا تھا۔ یہ تمہاری ماں ہے، اور ان کی گود میں جو بچی نظر آ رہی ہے وہ تم ہو۔ کسی عورت کی آواز پر وہ اچھل کے مڑی تھی۔ اس کے پیچھے ایک دراز قد عورت کھڑی تھی۔ میں تمہاری دادی ہوں، سب مجھے بی بی جان کہتے ہیں، تم بھی یہی کہنا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پیار سے منشا کے سر پر ہاتھ رکھا جسے اس نے پوری قوت سے جھٹک دیا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، آخر آپ سب لوگ ہیں کون؟ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ بی بی جان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ تم ہی ہو، مجھے 100% یقین تھا۔ تمہاری ماں نے تمہیں سچائی نہیں بتائی ہوگی، اس عورت سے یہی امید کی جا سکتی تھی۔ تلخ منڈانہ آواز پر وہ چونکی۔ جہاں وہ لوگ کھڑے تھے وہیں موجود ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل رہا تھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، اس کا قد لمبا تھا، گھنی مونچھیں اور نفاست سے بنائے گئے بال۔ وہ ہینڈسم تھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی۔ میری ماں کے بارے میں اس طرح سے بات مت کریں۔ جانتے کیا ہیں آپ ان کے بارے میں؟ وہ تلخ ہوئی تھی۔ کس قدر بد اخلاق ہے آپ کی یہ پوتی۔ میں نے اسے وہاں سڑک پہ مرتا نہیں چھوڑا، بلکہ اتنے خراب حال میں اسے حویلی میں لے کر آیا۔ ملازمہ کو حکم دیا کہ اس کے کپڑے تبدیل کریں، اسے شاور دلائیں، اسے ڈرپس لگائیں تاکہ اس کے وجود میں جو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی تھی وہ ختم ہو جائے۔ اور اپنی جان بچانے کے لیے شکریہ ادا کرنے کی بجائے یہ لڑکی مجھ پر چلا رہی ہے۔ ایک کشتی نظر منشا پر ڈال کر وہ بی بی جان سے مخاطب ہوا تھا۔ انہوں نے خفگی سے ارحان شاہ کو گھورا۔ تم ہمیشہ اتنی جلدی غصے میں مت آیا کرو، اس کا ناراض ہونا بنتا ہے۔ تم نے یقیناً اسے یہاں لانے سے پہلے بتایا نہیں۔ بی بی جان نے منشا کا ہاتھ تھاما تھا، اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو روکتے اس نے بی بی جان کو دیکھا تھا۔ یہ سب لوگ اسے مشکوک لگ رہے تھے۔ ضرور چلی جانا، مگر پہلے ہمیں تمہیں محفوظ کر لینے دو۔ سالوں پہلے بھی لیلا تمہیں لے کر حویلی سے فرار ہو گئی تھی۔ تمہارا باپ یعنی کہ میرا بیٹا بلال شاہ اسے دبئی سے لے کر آیا تھا۔ خاندان بھر میں کوئی بھی راضی نہ تھا، مگر اس کی محبت کے آگے سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ مگر تمہاری ماں، وہ کبھی یہاں بس نہیں سکی۔ تمہارے پیدا ہونے پر بھی وہ خوش نہیں تھی۔ انہوں نے ایک تصویر پر انگلی رکھی۔ منشا نے ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ تصویر میں اس کی ماں کی گود میں نومولود بچہ تھا جو یقیناً وہ خود تھی، مگر لیلا بیگم کے چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ پھر سال کے بعد تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا تو تمہاری ماں رات کے اندھیرے میں تمہیں لے کر فرار ہو گئی۔ تمہیں بہت ڈھونڈا، کئی جگہوں پر تلاش کیا۔ 10 سال پہلے ارحان نے تمہیں دیکھا تھا، تم اپنے کسی اسکول ٹرپ کے ساتھ گئی تھی۔ وہاں تمہارا نام اور بالوں سے ارحان نے تمہیں پہچان دیا، مگر اس سے پہلے کہ اسے پتے پر پہنچتا تمہاری ماں نے تمہارا اسکول بھی چینج کروا دیا اور اپنا گھر بھی۔ وہ تمہیں ہم سب سے چھپانا چاہتی تھی، یہ اس کا واحد انتقام تھا ہم سب سے۔ مگر اب بی بی جان نے گہری سانس لی۔ اب جب تم ہمیں مل ہی گئی ہو تو ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ بی بی جان نے پلٹ کر دیکھا۔ ارحان واپس آ رہا تھا۔ اسے تیار کریں، مولوی آ گیا ہے۔ منشا کو زوردار جھٹکا لگا۔ مولوی؟ لیکن کیوں؟ بی بی جان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا وہ سرخ دوپٹہ تیزی سے منشا کے اوپر اڑایا تھا۔ چلو اندر۔ انہوں نے اس کا بازو دبوچا۔ وہ بری طرح سے پرپرائی۔ مجھے اندر نہیں جانا۔ کیا کرنے لگے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ؟ مجھے جانے دیں۔ پر بی بی جان نے دوبارہ اس کی بات نہیں سنی۔ دروازہ کھولتے اسے وہ واپس اسی کمرے میں لے آئی تھی۔ یہاں بیٹھ جاؤ اور چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دو۔ اسی صورت میں میں تمہیں واپس جانے دوں گا، ورنہ بھول جاؤ کہ تم کبھی اس حویلی سے قدم بھی باہر نکالو گی۔ ارحان شاہ نے اسے اندر داخل ہوتے ہوئے انتہائی سختی سے کہا تھا۔ منشا کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے۔ اس کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ جب ران سے بچ کر وہ اس ارحان سے ٹکرا گئی تھی جو انسان کم اور جانور زیادہ لگ رہا تھا۔ مولوی بندر داخل ہو گیا تھا اور نکاح کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ سب کو اتنی جلدی تھی جیسے وہ کہیں بھاگ جائے گی، اور منشا کا 100% یہی ارادہ تھا۔ ذرا بھی موقع ملے تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر موقع منشا نے سر اٹھا۔ سرخ دوپٹے کی اور سے نظر آ رہا تھا کمرے میں بی بی جان ارحان شاہ آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ کئی ملازم تھے۔ میں نہیں بھاگ سکتی، اس نے بلکہ میچی۔ دستخط کرو، ارحان شاہ نے سخت آواز میں اسے پکارا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے منشا نے دستخط کیے۔ گڈ، اب تم میری بیوی ہو۔ اس کے ہاتھ سے پین لیتے انتہائی فاتحانہ انداز میں وہ مسکرایا تھا۔ سارے ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے۔
وہ یک لخت اپنی جگہ سے اٹھے۔ اب مجھے جانے دو، میری ماں کے ساتھ نہ جانے شخص نے کیا حشر کیا ہوگا، منشا نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ کسی نے رخ موڑ کر نہیں دیکھا، صرف فرحان شاہی تھا جو سب کے جانے کے بعد انتہائی اطمینان سے دروازہ لاک کر رہا تھا۔ اتنی جلدی کیسے جانے دو؟ نکاح کے سارے لوازمات پورے کرنے ضروری ہوتے ہیں نا؟ وہ معنی خیز انداز میں بولتے اس کے قریب آ رہا تھا۔ منشا کی رنگت زد پڑی۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ بمشکل بولی تھی۔ برہان شاہ نے آگے بڑھ کر آہستگی سے اس کے گرد اپنی گرفت تنگ کی۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم سے اپنے مالکانہ حقوق چاہتا ہوں، اور تم مجھے انکار نہیں کر سکتی، ہے نا؟ مخمور انداز میں اس کے گال کے قریب جھکتے اس نے آہستگی سے اپنا چہرہ منشا کے گال سے رگڑا تھا۔ وہ کسی بے جان لاش کی طرح اس کے بازوؤں میں جھول گئے۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ مجھ سے۔ کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ رو پڑی تھی، اسے اپنا آپ کسی شکنجے میں کستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے منشا، تمہیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں، بس تم اس حویلی کی عزت ہو، اس خاندان کا حصہ ہو۔ اتنے برسوں سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، بابا جان اپنی موت سے پہلے تک تو تمہیں تلاش کرتے رہے، اور پھر انہوں نے مرنے کے بعد یہ کام مجھے سونپ دیا۔ تب سے لے کر آج تک میں دیوانہ وار تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، اور اب میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اس نے ایک جذب کے عالم میں منشا کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ آہستگی سے اسے بیڈ پہ لٹاتے اس کے چہرے پر جھکا۔ مجھے یقین ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے بھلا؟ کل رات میں آپ کو سڑک پر ملی اور آپ نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ یقیناً مجھے اپنی کسی حرم کا حصہ بنائیں گے، وہ تلخی سے بولی تھی۔ ارحان شاہ کا رنگ سرخ بڑا۔ اگر تم ایسا ہی سمجھتی ہو تو پھر ایسا ہی ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا اب میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارے وجود پر میرا پورا تسلط ہے۔ اس نے صرف کہا نہیں تھا بلکہ کر بھی دکھایا تھا۔ لمحوں کے اندر ہی وہ اس کے پورے وجود پر چاہتا چلا گیا تھا۔ منشا کی سسکیاں اس پر پرتعش کمرے میں کچھ دیر گونجتی رہیں، اور پھر ارحان شاہ نے اس کے لبوں پر سختی سے اپنا ہاتھ جما دیا تھا، گویا وہ اسے غم کا اظہار کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ منشا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس سے تو اچھا تھا میں ماں کے گھر میں ہی رہتی، برباد ہوتی تب بھی سہارا دینے کے لیے میری ماں تو موجود ہوتی۔ اب نہ جانے ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرایا تھا اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اچانک ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرہ روشن تھا اور کمرے کے بند دروازے کے باہر ایک عجیب سا شور سنائی دے رہا تھا۔ اٹھ گئی؟ میری ساسو ماں آئی ہیں، میں ان کے استقبال کی تیاری کر رہا ہوں۔ منشا شاہ نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میز کی دراز سے گند نکال کر اسے لوٹ کر رہا تھا۔ نہیں، اب میری امی کو کچھ نہیں کریں گے۔ وہ بے اختیار بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ اگر انہوں نے کوئی زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ضرور کروں گا۔ کیا تم ان کے ساتھ واپس جانا چاہو گی؟ یہ تمہارا گھر ہے منشا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ یکدم اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ شاور لے کر کپڑے بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخی تھی۔ منشا کے دل کو کچھ چھوا۔ وہ میری ماں ہے اور میں ان کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ آپ مجھے ہاں زبردستی اٹھا کر لائے تھے۔ اس کے برابر میں سے نکلی۔ ارحان شاہ نے اسے روکا نہیں تھا، بس زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی، جہاں نیچے حویلی کے بڑے سے حال میں بی بی جان اس کی ماں کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے لیلا، نہ تمہیں اپنی عزت کا کوئی پاس ہے اور نہ تمہیں اس معصوم بچی کا۔ نہ جانے کہاں کہاں لے کر اسے رل رہی ہو، جبکہ حویلی اس کی اصل جگہ ہے۔ تم اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ اس عمر میں تم نے ایک جوان آدمی سے دوسرا نکاح کیا ہے، تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہاں بھلا منشا کی زندگی کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ بی بی جان کے جواب میں لیلا بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ مجھے لیکچر مت دیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اب کوئی حق نہیں ہے آپ لوگوں کا مجھ پر۔ نکالے میری بیٹی کو باہر۔ وہ الگ پھاڑ کر چلائی تھی اور منشا پر نگاہ پڑتے ہی وہ لپک کر اس تک آئی۔ منشا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا اگر تم کہیں نہیں ملی تو یہیں ہوگی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر منشا کا ہاتھ تھاما۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ یہ ساری تصویریں اور وہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ دبی دبی الفاظ میں بولی تھی۔ لیلا بیگم نے ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں سب سچ ہے، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تمہیں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اس حویلی کے لوگ جیتے جی عورتوں کو مار دیتے ہیں، تمہیں بھی مار دیں گے۔ اب چلو یہاں سے۔
انہوں نے منشا کا بازو دبوچا اور تبھی ایک بھاری مردانہ آواز نے انہیں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ میری بیوی ہے، میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو یہاں سے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ وہ قدم قدم چلتا سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ لیلا بیگم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اوہ، تو حویلی میں ایک اور مرد پیدا ہوا ہے، مگر یاد رکھو منشا تمہاری بیوی سے پہلے میری بیٹی ہے، میں اسے تو یہاں سے لے کر ہی جاؤں گی۔ منشا لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ارحان شاہ نے اپنے ہاتھ میں موجود گن سیدھی کی تھی۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں، میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ اس کی نگاہوں کا رخ لیلا بیگم کی جانب تھا۔ منشا کے لبوں سے گٹی گٹی چیخ نکلی، گولی مت چلانا، مجھے اپنی ماں کے ساتھ جانا ہے۔ کون ہو تم لوگ؟ یہ زبردستی کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میرا اگر تم لوگوں سے کوئی رشتہ ہے بھی تو میں اسے آج ختم کرتی ہوں۔ میں صرف اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے لیلا بیگم کا ہاتھ تھاما تھا۔ ارحان شاہ کے چہرے کے تاثرات جامد ہوئے۔ اگر تم نے ہمیں زبردستی روکنے کی کوشش کی تو میں پولیس کو بلا لوں گی کہ تم نے منشا سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ وہ صاف طور پر منشا کو وہاں سے لے کر نکلنا چاہتی تھی۔ ارحان شاہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہاں پولیس اور عدالت سب میرے حکم پر کام کرتی ہیں، اگر اسے لے جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ۔ منشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چلو یہاں سے۔ لیلا بیگم نے اس کا بازو تھاما اور اسے لے کر گھر سے باہر نکلتی چلی آئی تھی۔ رو مت، دیکھا میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، اس شاندار حویلی سے اس کا ہاتھ پکڑے باہر لے آئی تھی۔ منشا نے اپنے آنسو صاف کیے اور یکدم اس کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ حویلی کے باہر جبران کی چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بڑے فاتحانہ انداز سے لیلا بیگم کے ساتھ منشا کو باہر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ منشا کے قدم زنجیر ہوئے۔ امی، میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ وہ یکدم لیلا بیگم کی سمت مڑی تھی۔ انہوں نے جھنجھلا کر منشا کو دیکھا۔ جانتی ہوں میں، کل رات کیا ہوا تھا۔ تم نے جبران کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، اس کے بازو میں چھڑا ہی گھونپ دیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ تمہاری باپ کی عمر کا نہ صحیح مگر تمہارے باپ جیسا ہی ہے۔ اگر تم اس کی عزت نہیں کرو گی تو میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ساری دنیا کی طرح تم بھی یہ چاہتی ہو نا کہ میں سفید چادر اوڑھ کے کونے میں اللہ اللہ کروں؟ اگر میں نے اپنی زندگی میں خوش رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم سے برداشت کیوں نہیں ہو رہا؟ لیلا بیگم کہتی چلی گئی۔ منشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ امی، جبران نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ آگے جاتی لیلا بیگم یکدم رکی اور انہوں نے پلٹ کر ایک زناٹے دار تھپڑ منشا کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ مل گئی تم اس حویلی والوں کے ساتھ، اب ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا جبران کے خلاف، اور چلو یہاں سے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا تھا جبکہ وہ یوں ہی بے جان لاش کی طرح ان کے ساتھ گھستی چلی گئی۔ ماں نے اس پر اعتبار نہیں کیا تھا، وہ یہ کیسے بھول گئی تھی؟ حویلی سے باہر نکلتے وقت ایک بھوکا درندہ ماں کے گھر میں بھی موجود تھا جسے بچ کر کل رات بھاگی تھی۔ ہیلو منشا، تمہاری غیر موجودگی میں گھر بالکل خالی ہو گیا تھا، ہم نے تمہیں بہت مس کیا۔ تم گھر چلو، میں تمہاری ساری تکلیفوں کا ازالہ کر دوں گا۔ لیلا بیگم سے گاڑی میں ایک طرف سے بٹھا کر دوسری طرف بیٹھنے کے لیے مڑی تھی، جو موقع کا فائدہ اٹھا کر جبران اس کے کان میں زہر انڈیلا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی خباثت، بڑی مسکراہٹ تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے پلٹ کر حویلی کی طرف دیکھا، کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ منشا نے بے بسی سے اپنی پلکیں میچ لی۔ گاڑی چل پڑی تھی اور وہ تب بھی رکی جو لیلا بیگم کے چھوٹے سے گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ چپ چاپ اندر جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اسے پتا تھا باہر ایک بھوکا درندہ آزاد گھوم رہا ہے۔ میں واپس کیوں آ گئی؟ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اس کا جی چاہتا تھا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو لرز کر اپنے بستر سے اٹھ بیٹھی تھی، مگر اندر داخل ہونے والا جبران نہیں تھا بلکہ اس کی ماں تھی، لیلا بیگم۔ وہ بڑی عجیب سی نگاہوں سے منشا کو دیکھ رہی تھی۔ تم ہمیشہ سے بے وقوف ہو، بالکل اپنے باپ پر گئی ہو، بس شکل اور صورت مجھ سے لے لی ہے۔ ان کی آواز میں غرور امڑ آیا۔ انہوں نے واضح طور پر منشا کا مذاق اڑایا تھا۔ منشا نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ ماں سے وہ کیا شکایت کرتی؟ وہ ساری عمر ایسی ہی رہی تھی، خود پسند اور اپنی ذات سے نظر نہ ہٹانے والی۔ وہ تمہیں لینے ضرور آئے گا۔ وہ اس وقت صرف شوق کی کیفیت میں تھا۔ یہ حویلی کے مرد اپنی نکاحی عورتوں کو نہیں چھوڑتے، وہ تلخی بھرے انداز میں بولی تھی۔ منشا نے امید بھرے انداز میں سر اٹھایا۔ کیا وہ واپس آئے گا مجھے لینے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ لیلا بیگم نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ ہاں، اور میں یہی چاہتی ہوں۔
میں اب اس غربت کی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ جانتی ہوں جب دبئی میں میں اپنی آزاد زندگی جی رہی تھی تب تمہارے باپ سے محبت کر کے میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، مگر وہ تو چپک ہی گیا۔ اس نے کہا تھا نکاح کر کے اپنی حویلی میں رکھے گا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ مجھے لگا تھا کسی شیخ کی طرح 1-1.5 سال بعد مجھے چھوڑ دے گا، لمبی چوڑی دولت اور جائیداد میرے نام کر کے، مگر وہ تو مجھے اپنی بیوی بنا کر رکھنے لگا اور زبردستی مجھ سے ایک بچی بھی پیدا کروا لی۔ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کے مرتے میں نے تمہیں لیا اور وہاں سے فرار ہو گئی، مگر اب اس حویلی پر تمہارا بھی حق ہے۔ جب ارحان شاہ تمہیں لینے آئے گا تو تم اس کے ساتھ جانا، ہمارا وقت بدلنے کا یہی موقع ہے۔ وہ پرجوش انداز میں بولتے بولتے ایک دم اس کی طرف پلٹی تھی۔ ان کی باتوں کے دوران جبران بھی اندر آ کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ دیکھنے میں تو اپنے موبائل میں مصروف تھا، مگر اس کا سارا دھیان ان دونوں کی طرف تھا۔ منشا اکا بکا رہ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے وہاں کسی مقصد کے تحت بھیجنا چاہتی ہیں؟ میں اس کی بیوی ہوں، وہ بامشکل بولی تھی۔ لیلا بیگم نے سر جھٹکا۔ زیادہ بے وقوفی کی باتیں مت کرو منشا، وہ تمہیں کبھی خوشی نہیں دے گا، تمہیں پاؤں کی جوتی بنا کر رکھ لے گا۔ تم بس میرا ایک کام کرو، جب تم اس کے ساتھ جاؤ تو تم ارحان سے کسی بھی طرح ان کاغذات پر دستخط کروا لینا۔ یہ میں نے جبران کے ذریعے بنوائے ہیں۔ کسی بھی کمزور لمحے میں ارحان شاہ نے اگر اس پر دستخط کر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی تمام دولت اور جائیداد تمہارے نام کر رہا ہے۔ اس کے بعد جبران اور میں مل کر ساری دولت ہٹا لیں گے، تمہیں میں وہاں سے نکال لوں گی، اور اس کے بعد ہماری زندگی میں عیش ہی عیش ہوں گے۔ وہ خوش تھی، بے انتہا خوش۔ منشا نے ان کا دیا ہوا کاغذ بے جان ہاتھوں سے پکڑا۔ وہ واقعی ایک حلف نامہ تھا جہاں دستخط کی گنجائش موجود تھی۔ وہ جائیداد جو بابا جان نے آپ کو دی تھی، حویلی لا کر آپ نے اس کا کیا کیا جو آپ کو ایک دفعہ پھر اس سب کی ضرورت پڑی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ پہلی دفعہ اس نے ماں سے سوال کیا تھا۔ لیلا بیگم نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کاغذ کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لو، اتنا کہہ کر الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ منشا نے آنکھیں میچیں، اسے پتہ چل گیا تھا ماں نے وہ دولت بھی اپنی عیش طبیعت کے باعث کہیں اڑا ڈالی ہوگی۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس کی ماں ویسی نہیں تھی جیسا وہ انہیں سمجھتی رہی تھی، اور جبران وہ اس پر اندھا بھروسہ کرتی تھی۔ وہ جبران کے متعلق جتنا بھی اپنی ماں کو بتاتی وہ کبھی یقین نہیں کرنے والی تھی۔ بے جان انداز میں بیڈ پر بیٹھتے اس نے دل سے ارحان شاہ کے آنے کی دعا مانگی تھی، مگر لمحے گھنٹوں میں بدلے اور پورا دن گزر گیا۔ رات کی تاریکی چاروں جانب پھیل گئی۔ وہ پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کمرے سے باہر نکلی تھی، مگر دروازہ کھولتے اسے جبران نظر آیا۔ وہ اس کے کمرے کی جانب نظریں جمائے کھڑا تھا۔ منشا اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ میں سونے جا رہی ہوں جبران، تم بھی آ جاؤ۔ لیلا بیگم کچن سے نکل کر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ منشا کا دل زور سے دھڑکا۔ کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہارے کمرے میں پہنچا دیتا ہوں، مگر تمہاری ماں کے سونے کے بعد اس کے قریب آتا ہوا وہ انتہائی معنی خیز انداز میں بولا تھا۔ منشا الٹے قدموں کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دروازہ بند کرنا ہی چاہتی تھی جب اسی بیرونی دروازے کے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ ارحان، اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ اس کا خیال درست تھا، اگلے چند پلوں میں اس کے سامنے تھا۔ اس نے جبران پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لینے آیا ہوں، صحن کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا اعلان کر رہا تھا۔ منشا نے دیر نہیں لگائی تھی، وہ لپک کر اندر گئی، صرف اپنی چادر اوڑھنے کا وقت لیا تھا۔ وہ باہر نکلی تو لیلا بیگم ارحان کے سامنے کھڑی تھی۔ اب جب جا ہی رہی ہو تو اپنے کپڑے لے جاؤ، میں نے تمہیں اپنی طرف سے رخصت کر دیا۔ لیلا بیگم نے سیاہ رنگ کا بیگ زمین پر رکھا۔ وہ کام کر رہ گئی۔ اسے پتا تھا اس بیگ میں کپڑوں کے ساتھ وہ کاغذ بھی موجود ہے۔ ارحان شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ چاروں ناچار اس نے بیگ اٹھا لیا تھا۔ جبران ایک دفعہ پھر ہاتھ سے شکار نکلنے پر بری طرح سے بکلایا ہوا تھا۔ وہ منشا جیسی نوخیز کلی پر ہاتھ صاف نہیں کر سکا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر منشا نے گھبرا کر ارحان شاہ کا بازو تھاما۔ وہ چونکا تھا مگر اسے اچھا لگا۔ چلو، اس نے مضبوطی سے منشا کا ہاتھ تھاما اور پلٹ گیا۔ لیلا بیگم نے بیٹی سے ملنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ یوں ہی ارحان شاہ کے ساتھ چھوٹے سے گھر سے باہر نکل آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے یوں اس طرح آ جانے پر حیران تھا۔ مجھے تو لگا تھا بڑا جھگڑا کرنا پڑے گا تمہاری اماں سے، مگر انہوں نے تو بڑی آسانی سے بیٹی کو رخصت کر دیا۔
خیر اچھا کیا، میں نے ولیمے کا اعلان کر دیا ہے، کل شام ہمارا بڑا دھوم دھام سے ولیمہ ہوگا۔ گاڑی میں بیٹھتے ارحان شاہ نے خوشگوار انداز میں اسے اطلاع دی تھی۔ منشا نے اس کی طرف دیکھا، نامعلوم کیوں اس کے آتے منشا کو تحفظ کا احساس ہوا تھا، ایک سکون بھرا احساس۔ اس نے رخ موڑ لیا، ارحان شاہ سے حویلی لے آیا۔ بی بی جان اس کی واپسی پر نہال ہو گئی تھی۔ تمہاری اصل جگہ یہی ہے، تمہاری ماں نے تو بے وقوفی میں اپنی پوری زندگی برباد کر لی، اپنی عیش طبیعت کے ہاتھوں، مگر تم نے عقل مندی کا فیصلہ کیا۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بی جان نے اعلان کیا تھا۔ جھٹ پٹ انہوں نے ہاتھ میں پہنے سونے کے موٹے موٹے کنگن نکال کر منشا کی کلائی میں پہناتی۔ یہ کیا ہے؟ وہ تحیر زدہ رہ گئی۔ بی بی جان نے محبت سے اسے دیکھا، یہ معمولی سا تحفہ ہے اس گھر کی بہو کے لیے۔ ارحان شاہ گاڑی گیراج میں کھڑی کرتا اندر چلا آیا تھا۔ سارا پیار پوتی پر ہی لٹائیں گی یا پوتے کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھ لیں گی؟ یہ تو بہت غلط بات ہے، آپ نے اس کے آتی پارٹی بدل لی، وہ شرارت سے کہتا منشا کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ منشا کو اچانک زوردار چکر آیا، اسے یاد آیا اس نے کل رات سے کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ارحان شاہ نے اسے فکر مندی سے تھاما تھا، منفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ مجھے کھانا کھانا ہے، کچھ بھی کھانے کے لیے مل جائے گا؟ اس کے بیچارگی سے کہنے پر بی بی جان تو جیسے اس پر نہال ہو گئی۔ ارحان نے پلٹ کر یک بیک کئی ملازموں کو آواز دی تھی اور ان کی آن میں ان کے سامنے میز پر کھانے کا ڈھیر سا لگ گیا تھا۔ وہ کھانا کھا چکی تو ارحان شاہ نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تم سے لمبی چوڑی محبت کا دعوے دار تو نہیں منشا، مگر تمہارا یہ چہرہ اب میری خوشی کی ضمانت بن گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری وفادار رہو گی نا؟ وہ ہلکا سا سر کو خم دیے پوچھ رہا تھا۔ منشا کا رنگ زرد پڑا، چور نگاہ سے اس نے میز کے پاس رکھے بیگ کی طرف دیکھا جہاں اس کی بے وفائی کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ ارحان شاہ نے سر ہلا دیا۔ اسی لیے کمرے میں چلا آیا تھا، اس کے آنے پر وہ خوش تھا۔ ارحان شاہ نے ہر چیز کا انتہائی شاندار بندوبست کیا تھا۔ وہ پارلر نہیں جانا چاہتی تھی، تیار نہیں ہونا چاہتی تھی، تو ارحان شاہ نے شہر کی سب سے معروف بیوٹیشن کو حویلی میں ہی بلوا لیا تھا، اور اس وقت وہ ہلکے گلابی رنگ کے لہنگے میں 16 سنگھار کیے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یہ زیورات بیوٹیشن نے بی بی جان کے بھیجے ہوئے زیورات کے ڈبے ڈریسنگ ٹیبل پر سامنے رکھے۔ ایک ایک کر کے ڈبہ کھولتے وہ خود حیران ہو رہی تھی۔ منشا کی نگاہیں خیرہ ہونے لگیں۔ یہ ڈائمنڈ کس قدر قیمتی ہیں؟ منشا نے بے یقین نگاہوں سے ان زیورات کی طرف دیکھا۔ وہ لمحوں میں اسے کتنا نواز چکے تھے۔ موٹے موٹے ڈائمنڈ سے مزین بھاری ہار سیٹ بیوٹیشن نے اس کے گلے میں پہنا دیا۔ اس کی جویلری میں سے کوئی ایک بھی چیز نکلی نہیں تھی۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ، اتنا محبت کرنے والا سسرال ملا ہے۔ بیوٹیشن نے اسے اس کی خوش قسمتی یاد دلائی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی رہ گئی، دل تھا کہ عجیب سے لب پر دھڑک رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو بیوٹیشن چونکی۔ مجھے اپنی دلہن کے ساتھ کچھ پل اکیلے مل سکتے ہیں؟ ارحان شاہ کی آواز تھی۔ منشا نے بے اختیار سنبھل کر خود میں سمٹنا چاہا۔ بیوٹیشن فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ چلتا ہوا عین اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ منشا کو امید تھی وہ کچھ بولے گا، مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ تو اس کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتے منشا نے نظریں اٹھائیں۔ وہ بغیر پہلے چپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے تھری پیس سوٹ میں ملبوس وہ بے حد بجی لگ رہا تھا۔ یار، آج ولیمہ کینسل کر دیتے ہیں، تم اتنی حسین لگ رہی ہو، تمہیں اپنے سامنے سے ہٹانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ وہ جذبے چھلکاتی آواز میں بولتا یکدم اس کے چہرے پر چکا۔ منشا نے گھبرا کر خود کو پیچھے ہٹایا تھا۔ یہ سب کچھ، یہ ڈائمنڈس اور سونے کے کنگن، یہ بہت مہنگا ہے، اتنا سب کچھ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ بامشکل بولی تھی۔ ماں کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں تھے۔ تم جتنا کچھ سمیٹ سکے وہ سب سمیٹ کر جلد جلد حویلی سے نکل آنا۔ اسے اپنا ہاتھ میں مجرم لگنے لگا تھا۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ معمولی چیزیں ہیں، تمہارے وجود کے ساتھ لگ کے ان کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ وہ جیسے چونکا تھا، ہاتھ میں پکڑا اور براؤن لفافہ کھولا۔ یہ کیا ہے؟ منشا حیران ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں منہ دکھائی نہیں دی نا، اب بھلے ہماری شادی جلدی میں ہوئی۔ ارحان شاہ رسمیں تو ساری پوری کرے گا نا؟ وہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔
چند کاغذات نکال کر اس نے منشا کے سامنے رکھے۔ حویلی کی جائیداد میں تمہارا اور تمہاری ماں کا جتنا حصہ تھا وہ سب بابا جان نے تمہاری ماں کو دے دیا تھا جب چچا جان کا انتقال ہوا تھا، لیکن تمہارے نام پر کوئی وراثت نہ ہو یہ مجھے منظور نہیں ہے، اس لیے میں اپنی جائیداد کا کچھ حصہ تمہارے نام کر رہا ہوں۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ منشا دنگ رہ گئی۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ صرف ایک رات کی رفاقت کے بعد اسے اپنا آدھا حصہ سونپ رہا تھا، جس کے لیے لوگ ایک دوسرے کی جانیں لے لیتے ہیں۔ وہ گھبرا کے، ٹھیک نہیں، ایسا مت کریں، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ وہ گھبرائی تھی۔ ارحان شاہ کا دل بے قابو ہوا۔ اس نے آہستگی سے منشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ جس روپ میں تم میرے سامنے کھڑی ہو، تم مجھ سے پوری دنیا بھی مانگو تو میں تمہیں دے دوں گا، اور اس کا تو تم نے مجھ سے سوال بھی نہیں کیا۔ یہ تمہارے لیے بہت معمولی سا تحفہ ہے۔ ایک ہاتھ سے اس کی ٹھوری کو اونچا کیے وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ منشا بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کتنی بیویاں آپ کی پہلے؟ یک لخت وہ بولی اور ارحان شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیا مطلب؟ اس وقت وہ اسے ایسے کسی سوال کی امید نہیں کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے آپ کی کتنی بیویاں ہیں؟ دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ کم سے کم 30 سال عمر ہے آپ کی، تو شادی تو آپ نے ضرور کی ہوگی۔ میں تو اب ملی ہوں نا۔ ایک نہیں، کئی شادیاں کی ہوں گی۔ وہ تلخ انداز میں بولتی رو پڑنے کے قریب تھی۔ ارحان کے لبوں سے بے ساختہ قہقہ پھوٹا۔ نہیں نہیں یار، میں ان مردوں کے قبیلے سے نہیں ہوں۔ شادی کرنے کے لیے کبھی کوئی پسند ہی نہیں آئی۔ بابا جان کے انتقال کے بعد ساری زمینوں کا حساب کتاب مجھے سنبھالنا پڑا، اور جب تمہیں دیکھا تو فوراً نکاح کر لیا، کیونکہ مجھے میری پسند مل گئی تھی۔ اس کے ماتھے کو چومتا آہستگی کے ساتھ اظہار محبت کر رہا تھا۔ منشا دنگ رہ گئی۔ دل خود بخود ہی مطمئن ہونے لگا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ باہر لے آیا۔ حویلی میں سارے مہمان جمع ہو چکے تھے۔ سارا خاندان، شہر بھر کے لوگ، پولیس کے اعلیٰ عہدیداران، سبھی لوگ تھے۔ اور ہاں، شاہ کے تعلقات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ اس کے ساتھ قدم قدم ملا کر اسٹیج پر کھڑی ہوتی احمد شاہ نے چون کر دیکھا۔ مہمانوں میں اس کی ماں بھی موجود تھی اور جبران بھی۔ انہیں بھی دعوت دے کر بلایا گیا تھا۔ فوٹوگرافر تصویروں کے لیے مختلف پوز کی ہدایات دے رہا تھا۔ لیلا بیگم سوالیہ نگاہوں سے مسلسل اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ارحان شاہ چند دموں کے لیے ادھر ادھر ہوا تو وہ فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ تم نے دستخط کروائے کل رات کو؟ تمہارے پاس تھا نا رات کے وقت؟ مرد ویسے بھی ذرا کمزور حالت میں ہوتا ہے، اتنی حسین بیوی پا کر تو کوئی بھی مرد بے وقوف بن سکتا ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسی تھی۔ منشا کو سخت برا لگا۔ آپ ارحان کے متعلق اس طرح سے بات مت کریں۔ وہ چڑ گئی تھی۔ لیلا بیگم نے گہری نظروں سے بیٹی کا جائزہ لیا۔ لگتا ہے ارحان کی محبت کا جادو تمہارے سر پہ چڑھ کر بولنے لگا ہے، مگر یاد رکھنا یہ حویلی کے مرد بہت لالچی اور خود غرض ہوتے ہیں۔ وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، تمہیں دھوکے سے ہی کاغذات اور اس کے دستخط لینے پڑیں گے، ورنہ یاد رکھنا تمہیں کسی فالتو کپڑے کی طرح استعمال کر کے وہ اپنے گھر سے باہر نکال پھینکے گا۔ تو میری بیٹی ہو، ان لوگوں نے کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، تو تم پر کیسے کریں گے؟ اس کے ساتھ بیٹھی اس کے کانوں میں زہر انڈیل رہی تھی۔ منشا نے مڑ کر ایک نظر ماں پر ڈالی۔ حیرت ہے مجھے اماں، اگر آپ کتنا گریں گی؟ اپنی خوشی اور اپنے گھر کی خاطر اب میری زندگی برباد کرنے پر تلی ہیں۔ آپ ارحان جیسے اچھے شخص پر الزام لگا رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ کی سوچوں جیسا بالکل نہیں ہے۔ اس نے میرے کہنے سے بھی پہلے اپنی آدھی جائیداد میرے نام کر دی ہے۔ وہ دل کا اتنا اچھا ہے۔ وہ ایک دم بولی تھی۔ لیلا بیگم کے چہرے کے زاویے بدلے۔ کیا کہا تم نے؟ کیا واقعی اس نے تمہارے نام اپنی آدھی جائیداد کر دی ہے؟ کہاں ہیں وہ کاغذات؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ منشا نے نفرت بھری نگاہ ان پر ڈالی۔ ہاتھ میں پکڑو کلچ کھولتے اس نے فولڈ کیے ہوئے کاغذات نکالے۔ کاغذات سے دکھاتے ارحان شاہ نے اس کے پرس میں ڈال دیے تھے، یہ کہہ کر کہ تقریب سے واپسی پر وہ جہاں مرضی محفوظ کر لے۔ یہ ہیں وہ کاغذات، دیکھا آپ نے؟ حویلی والوں کے متعلق آپ کی سوچ بالکل غلط ہے۔ ارحان مجھ سے حقیقی محبت کرتا ہے اور میں آپ کے ساتھ اب کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں آپ کا وہ مکروہ کام کبھی نہیں کروں گی۔ اس نے لیلا بیگم کو صاف انکار کر ڈالا تھا۔ وہ جانچی نگاہوں سے کاغذات کا جائزہ لیتی رہی، پھر انتہائی طمانت بھرے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم نے میرا کام ویسے ہی کر دیا منشا، اب اس کی ضرورت نہیں۔ وہ اچانک پلٹی۔ انہوں نے کاغذات انتہائی صفائی سے لپیٹ کر اپنے موجود پرس میں ڈال لیے تھے۔ لوگوں، جلدی سنو، میری طرف مڑو۔ یہ آدمی طاقتور اور دولت مند ہے۔
میری بیٹی کو گھیر کر اس نے اسے زبردستی کا نکاح کیا ہے۔ میں کمزور اور غریب عورت ہوں، مجھے اس کے شر سے بچاؤ، میری بیٹی کو اس سے آزاد کروا۔ وہ زور زور سے چلاتے ہوئے بولنے لگی تھی۔ حویلی میں موجود ہر شخص اس کی جانب متوجہ ہوا۔ منشا کا رنگ زرد پڑا۔ امی کیا کریں آپ؟ بس کریں پلیز۔ اس نے ماں کا بازو کھینچا تھا۔ دیکھ رہے ہو میری بیٹی کو کس قدر دھمکا رکھا ہے اس ظالم شخص نے۔ اس نے موت کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ یہاں پولیس کے لوگ بھی موجود ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتی ہوں، میری بیٹی کو اپنی دولت کا رعب دیکھ کر اس نے ڈرایا دھمکایا ہے۔ وہ چلا رہی تھی، شور مچا رہی تھی۔ لوگ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے انہیں اس طرح تماشا کرتے دیکھ رہے تھے۔ کئی سر افسوس سے ہل رہے تھے۔ دولت مند اور غریب کے درمیان لڑائی میں ہر کوئی غریب کو حق پر سمجھ رہا تھا۔ ارحان شاہ بے بس نگاہوں سے اپنی چچی کو یہ تماشا کرتے دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے ان کے پاس آیا۔ یہ کیا کری آپ؟ آخر آپ مجھ سے چاہتی کیا ہے؟ اپنا تماشا دیکھ کر وہ سرخ پڑا تھا، مگر لیلا بیگم کسی کے قابو کرنے میں نہیں آ رہی تھی۔ پولیس کے اعلیٰ افسران خود بخود ہی ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ یہ کیا مسئلہ ہے ارحان شاہ صاحب؟ آپ تو اس قسم کے انسان نہیں ہیں، مگر یہ عورت؟ وہ اس کے جان پہچان کے لوگ تھے، سو انہوں نے آ کے پہلے ارحان شاہ سے سوال کیا تھا۔ لیلا بیگم کو پھندا اپنے گرد تنگ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ منشا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس کی ماں نے اس کی عزت تار تار کرتی تھی۔ آنسو بھری آنکھوں سے اس نے ارد گرد دیکھا، جہاں چند لمحے پہلے تک ہر کوئی رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اب ہر کوئی افسوس اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ارحان شاہ نے اپنا سر جھٹکا۔ بیچارے خاتی لیلا بیگم کا بازو اس نے یکدم دبوچا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لیں، یہ جو کچھ آپ کر رہی ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، مگر منشا آپ کے ساتھ اب نہیں جائے گی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور آپ کے کسی کھیل کا وہ حصہ نہیں بنے گی۔ آپ چاہیں جتنا مرضی تماشا کر لیں۔ وہ ایک دم بپھڑ کر بولا تھا، جیسے ہر احتیاط اس نے خود بھی بالائے طاق رکھ دی ہو۔ لیلا بیگم کی آواز تھمی۔ وہ میرے ساتھ نہیں جائے گی؟ ایسا تم نے کیسے سوچ لیا؟ وہ یہاں آئی صرف اس لیے تھی تاکہ وہ کر سکے جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ یقین نہیں آتا نا؟ یہ دیکھو۔ انہوں نے اپنے موبائل میں چند بٹن دبایا اور ارحان شاہ کے سامنے کیا۔ موبائل پر ایک ویڈیو پلے ہوئی جس میں لیلا بیگم ایک کاغذ منشا کے حوالے کر رہی تھی۔ کسی بھی کمزور لمحے میں ارحان شاہ کا دستخط ان کاغذات پر لے لینا اور پھر اس کی آدھی جائیداد تمہارے نام منتقل ہو جائے گی۔ پھر میری اور تمہاری زندگی کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ لیلا بیگم کا کہکا گونجا تھا۔ منشا کا چہرہ بھی ویڈیو میں دکھائی دے رہا تھا۔ ارحان شاہ نے بے یقین نگاہوں سے منشا کو دیکھا۔ وہ زد پڑ رہی تھی۔ نہیں ارحان، اس بات پر یقین مت کرنا پلیز، وہ بے آواز بولی تھی۔ جو سامان یہ اپنے گھر سے لائی تھی تم سامان چیک کر سکتے ہو، اس میں وہ کاغذ موجود ہے۔ منشا کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ جس طرح میں تمہارے چچا کو چھوڑ کر چلی گئی، وہ بھی میری ہی بیٹی ہے، وہ بھی تمہیں ایک دن چھوڑ دے گی۔ اس لیے ہم دونوں کی جان چھوڑ دو، اسے دھمکانا بند کرو، اسے کہو کہ وہ میرے ساتھ چلی جائے۔ وہ ایک دفعہ پھر چلا اٹھی تھی۔ ارحان شاہ نے بے بسی سے اپنا سر جھٹکا۔ انتہائی افسوس سے اس نے سارے مجمع پر ایک نظر ڈالی تھی جو اس کی عزت کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیوں کیا آپ نے امی؟ آپ نے سب کیوں کیا؟ منشا نے آنسو بھری نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا جو آج اس کا گھر اجاڑ رہی تھی۔ لیلا بیگم کے چہرے پر طمانت پھیل رہی تھی۔ پہلا بار کام نہیں کیا تھا مگر دوسرے بار نے کام کر دیا تھا۔ ارحان شاہ کا دل ٹوٹ چکا ہے، اب وہ تمہیں کھڑے کھڑے یہاں سے نکال دے گا۔ مرد کو جس عورت پر شک ہو جائے وہ اسے کبھی اپنے پاس نہیں رکھتا۔ تم فکر مت کرو، تم دونوں یہاں سے جاؤ گی، میں تم اور جبران نئی زندگی شروع کریں گے۔ انہوں نے سرگوشی کہتے ہوئے منشا کا ہاتھ تھاما، جیسے اس نے ایک جھٹکے سے چھڑا لیا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش مت کریں، دور ہو جا سے۔ اپنے چکراتے سر کو جھٹکتے ایک دم پلٹ کر دھارا تھا۔ جتنے مہمانوں کے سامنے آپ نے میری عزت کا تماشا لگایا ہے، اگر آپ میری چچی نہ ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ ارحان شاہ دشمنوں کا کیا حشر کرتا ہے۔ یہ کاغذ، اس کی بات کر رہی ہیں نا آپ؟ اس نے ایک دم ملازم کو اشارہ کیا تھا۔ وہ لپک کر ارحان شاہ کے سامنے آیا۔ ارحان شاہ نے اس کے ہاتھ سے تقریباً چھیننے والے انداز میں وہ کاغذ پکڑا۔ یہ ہے وہ کاغذ جو آپ نے منشا کے بیگ میں ڈال کر اس کے حوالے کیا تھا، ہے نا؟ لیلا بیگم کا رنگ فک ہوا۔ وہ وہی حلف نامہ تھا جو انہوں نے منشا کو دیا تھا، وہی ارحان شاہ ان کے سامنے لہرا رہا تھا۔ جانتا ہوں، میں پہلے دن ہی میں نے یہ دیکھ لیا تھا، اور میں اتنا بے وقوف نہیں کہ اندازہ نہ کر سکوں کہ دولت کی خواہش منشا کو نہیں بلکہ آپ کو تھی، اور اس بات کی تصدیق میں کر چکا ہوں۔ میں نے اپنی آدھی جائیداد منشا کے نام پر منتقل کی، مگر اسے وہ نہیں چاہیے تھے۔ اسے میری دولت اور جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
دلچسپی ہے تو صرف آپ کو، اور پہلے شاید آپ کو کچھ دے دیتا، مگر اب میں آپ کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں دوں گا۔ اس نے وہ حلف نامہ چاک کر کے پھینک دیا تھا۔ مہمان اب افسوس سے سر ہلا رہے تھے۔ ایسی ماں کی بھلا اپنی اولاد کے ساتھ کیا وفاداری ہوگی جو صرف اپنی عیاشیوں کی خاطر اسے استعمال کر رہی تھی۔ اس عمر میں آپ نے جوان آدمی سے شادی کی صرف اپنی غرض کی خاطر کہ آپ نے ایک دفعہ بھی منشا کا سوچا، اس کی عزت کا خیال کیا؟ جس طرح منشا یہ حویلی چھوڑ کر گئی تھی شاید میں وہاں کبھی نہ آتا، مگر نیند میں بڑبڑاہٹوں کے دوران میں نے سن لیا تھا کہ منشا جبران سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہاں اس کی زندگی کیسی تھی۔ اور اب جب میں اسے وہاں سے یہاں لے آیا ہوں اپنی حویلی میں اپنی بیوی بنا کر، تو اس قسم کے اچھت کنڈے آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ انتہائی اطمینان سے انہیں جواب دیتا ملازموں کو اشارہ کر رہا تھا۔ یہ اب تک میری چچی اور میری ساس لگتی تھی، مگر ابھی انہیں اور ان کے شوہر کو یہاں سے باہر نکال دو، اور اگر حویلی کے آس پاس بھی دکھائی دیں تو گولی مار دینا۔ اسے سرعام میں اعلان کیا تھا۔ ہر کسی کی آنکھ میں لیلا بیگم کے لیے نفرت تھی۔ وہ ساکت کھڑی تھی۔ ان کا مقابل ارحان شاہ تھا، ان کا وہ شوہر نہیں جو ان کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، جس کے ساتھ وہ ہر ذاتی کر کے بھی آزاد گھوم رہی تھی، مگر آج ارحان شاہ نے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ تم اچھا تم میرے ساتھ چلو، تم اپنے شوہر سے کہو کہ یہ میرے متعلق غلط فیصلہ کر رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنی ماں کے ساتھ ایسا کس طرح کر سکتی ہو؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ منشا نے ایک نفرت بھری نگاہ اپنی ماں پر ڈالی اور جپٹنے والے انداز سے اس نے لیلا بیگم کے ہاتھ سے ان کے پیپر کو چھین لیا تھا۔ مجھے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے شرم آتی ہے؟ جو تحفظ، جو سکون صرف 2 دنوں میں ارحان شاہ کے اس حویلی میں مجھے ملا ہے، وہ برسوں آپ نے مجھے نہیں دیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اور اس برس میں جو کاغذات ہیں وہ ارحان کے ہیں، یہ اس کا حق ہے، اور میں کسی بے شرم انسان کو نہیں لینے دوں گی۔ اس نے لیلا بیگم کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ ارحان شاہ نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آج اس نے اپنی وفاداری ثابت کر دی تھی۔ لیلا بیگم کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لیں۔ ملازم ان کی جانب بڑھ رہے تھے، انہیں اور جبران کو گھسیٹتے ہوئے حویلی سے باہر لے جا رہے تھے۔ سارے مہمانوں کے سامنے ان کا تماشا بن چکا تھا۔ ارحان شاہ نے منشا کا سر پڑتا ہاتھ تھاما۔ تم ٹھیک ہو؟ اپنی آنکھوں میں آیا آنسو منشا نے آہستگی سے صاف کیے تھے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری تھا۔ میں اپنا گھر اپنی ماں کی خاطر برباد نہیں کروں گی۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا۔ ارحان شاہ کے لبوں پہ تمانے بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ لیلا بیگم کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، انہیں حویلی سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ارحان شاہ جانتا تھا وہ منشا کی ماں تھی، ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر سکتا تھا، ہاں مگر وہ انہیں محدود کر سکتا تھا، اور وہ اس نے کر دیا تھا۔ فوٹوگرافرز ان دونوں کو ایک نئے پوز کا اشارہ کر رہا تھا۔ ارحان شاہ نے مضبوطی سے منشا کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ تم میری ہو اور کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ منشا کے لب مسکرائے۔ اور میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، کوئی مجھے آپ سے الگ نہیں کر سکتا۔ دونوں ایک ساتھ مسکرائے تھے۔ کیمرے کی آنکھ نے ان کا حسین منظر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔